یہی کلب میں سے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اس میں ایک خاتون تھی جس نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا, اس کا میں ذکر نہ کروں اور پوچھوں نہ, یہ ہو نہیں سکتا. وہ کون تھی جس کے ساتھ بڑی وہ بغل گیر ہو رہے تھے آپ, اور شاید اس کو بھی آپ نے ایک جو ہے بوسہ ہی دیا تھا, چمیاں تھیں. یہ مفتی صاحب ایک نہیں یہ دیتے, کون سا دین ہے, چمیاں جپیاں ہو رہی ہیں دوسری مفتی لڑکیوں صاحب کو. ایک نہیں دیتے, مفتی صاحب زیادہ. اچھا. وہ محترمہ بہت بڑے خاندان کی, چلو تم سے وعدہ, یہ دیکھیں آنے اور وعدہ کر رہا ہوں. اس محترمہ کا تعلق گجرات سے ہے. اچھا. ماشاءاللہ اس وقت اللہ نے اس کو 2 بیٹے دیے ہیں, اچھا. ایک بیٹی دی ہے. بہت بڑے خاندان کی ہیں. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون بھی اسی حوالے سے کیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے. میں بڑے خاندان کی ہوں اور میرے والد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. تو میں نے تو جو کچھ ان کے ساتھ کیا, یہ دیکھتے ہوئے کہ حالت سفر کے اندر یہ میری بھتیجی کے ساتھ جو انہوں نے دھوکہ کیا ہے, اسی دھوکے کے ازالے کے لیے میں گیا. اور الحمدللہ ان کا 18 لاکھ درہم بھی واپس ہوا. 15 سے 20 دن کے بعد ان کو سفر واپس ہوا ان کا. اور آج ماشاءاللہ بڑے باعزت طریقے سے, باوقار انداز سے اپنی فیملی کے اندر رہ رہی ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ نے اسی ان لیے کو پھر اس نے آپ کو کلب میں گلے ملی, پھر اس نہ, نے آپ انہوں نے کو مجھے کہا نا, شکریہ ادا نہیں کیا. میں بتاتا ہوں. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے, انہوں نے, یہ عام کلب نہیں ہوتا, یہ بھی تمہیں بتا دوں, یہ ڈسکو کلب ہوتا ہے. ڈانس وانس آتا ہے مفتی صاحب آپ کو؟ ڈسکو میں پھر ڈانس تو ہوتا ہے. جو آدمی باصلاحیت ہوتا ہے نا, اس کو ہر چیز فن کے حوالے سے آتی ہے. تو مفتی صاحب یہ کیا ڈسکو میں جا کے تبلیغ ہوتی ہے دین کی؟ میں بتا تو رہا ہوں, اسی محترمہ کی دعوت پہ میں گیا. اچھا. اس کو گناہ سے بھی بچایا. اس کے بعد اس کی جو رقم انہوں نے کم وقتوں نے حاصل کر لی, اور وہ تھا بھی ایک ہندو کا. جب مجھے پتہ چلا کہ ہندو کا ہے, اور اسی نے کم وقت نے وائرل بھی اس لیے کی. اچھا, پیسوں کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں تو نیکی کی نیت سے جاتا ہوں. اچھا ایک مجھے بتائیں, جی, یہ آج کل تو پاکستان کا سینما اور ساری چیزیں ختم ہو گئی. ایک آدمی بیچارے نے نماز مغرب پڑھنی اور ساتھ ہی ہے کیا ہے سینما گھر. اب وہ بیچارہ جاتا ہے واش روم کے لیے اور وضو بنانے کے لیے, تو کوئی باہر اس کو آ کے دیکھو, اس کو ہاں دیکھو جی یہ صوفی صاحب, یہ نمازی صاحب. بھائی نمازی صاحب تو وضو کرنے کے لیے گئے تھے, تو یہ معنی نہیں ہے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی محترمہ کے فون پر میں اگر ڈسکو کلب میں چلا گیا اور اس بچی کے ساتھ میں نے یہ تعاون کیا, تو میرا خیال تو یہ ہے, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ, چلو مفتی بنا دیتا ہوں آپ کو, آپ بھی یہی کہو گے کہ مفتی صاحب آپ نے خیر کا کام کیا. میں وکیل, میں ایک جرنلسٹ. اور وکیل اور مفتی ایک ہی چیز ہوتے ہیں. لیکن میں ڈسکو کلب میں نہیں جاتی. نہیں, آپ تو بالکل نہ جائیں. میں نے بھی تو اس محترمہ کو ڈسکو کلب کے عذاب سے بچانے کے لیے میں کیا. میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ نہیں جاتے ہیں کلب وغیرہ میں. نہ میں کیوں, جب بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کا سکون, ہر طرح کی عظمتیں, ہر طرح کی نئی نئی بیگمات کی شکل میں عطا کی ہوئی ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کلب میں جانے کی. کوئی ایک مفتی عبدالقوی تو ہو جو اس محفل میں جا کے اصلاح کرے. اچھا, آپ ان محفلوں میں اصلاح کے لیے جاتے ہیں؟ خدا کی قسم. دیکھیں نا, جو آدمی اپنی بیگمات کے حوالے سے, اپنی شکل کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ہر حوالے سے ہر نعمت عظمی اللہ نے اس کو دی ہو, تو میرے سر میں درد ہے کہ میں جناب ان محافل میں اس لیے جاؤں تاکہ میری جناب نگاہ خراب ہو, یا میری کھوپڑی خراب ہو, یا میرا دل خراب ہو. ان بچیوں کے سمجھانے کے لیے کون ہے آج کے زمانے کے اندر؟ 2-3 ہمارے علماء ہیں, انہوں نے بھی اسی انداز کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. ان بیچاروں پر بھی بڑا الزام لگا, دیکھو جی فلاں کو جپھی ڈال لی, فلاں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا, فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا, فلاں کو 2 ہاتھ ملا لیے. غیر محرم کو جپھی نہیں ڈال سکتے, چمیاں نہیں کر سکتے یار. 70 سال کا بزرگ ابھی محرم اور غیر محرم کے چکر میں آپ وکیل ہو کے کیا سی باتیں کر رہی ہو؟ نہیں, غیر محرم دیکھیں نا, جو شادی کرنے کے قابل ہی ہے وہ تو پھر غیر محرم ہی ہے نا. اب جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مجھ میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو گلے لگا کے یہ بتاتا ہوں, میں اس کو اٹھتے ہوئے یہ بات بتاتا ہوں کہ جب 4 بجے گھر جاؤ گی, ہارن بجاؤ گی, ہائے مفتی صاحب گلے لگائے بغیر بھی تو بتایا جا سکتا ہے. تو میں کو گلے لگاتا ہوں. جس کو گلے لگایا الحمدللہ آج دیکھو کتنی عزت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. صحیح, آپ کی برکت کی وجہ سے.